بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی فہما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق و مالک اللہ ذوالجلال مالک کائنات کے لیے ہیں کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کائنات کی تمام مخلوق معرض وجود کے اندر آئی ہے، اور اب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک لفظ کن کہہ دینے کے ساتھ حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں آ رہی ہیں جو ساری کائنات کا شروع سے لے کر آخر تک اکیلا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، ذوالجلال ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید المرسلین امام اعظم امام المجاہدین امام المتقین امام الصالحین امام الصدیقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قیامت تک آنے والے اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے۔ سامعین محترم، آپ کو پتہ ہے کہ 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول یار غار امام الصدیقین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، حکم تو یہ اللہ کا ہے، لیکن جب یہ تاریخ آتی ہے تو ایک دفعہ دل کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی اجاگر ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ایک دفعہ نئے سرے سے پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ جتنا پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا کہ تم ان کے راستے پر چلو گے تو ہدایت پر رہو گے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے، ان میں سے خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میرے خلفائے راشدین مہدیین کا طریقہ ہے، یہ مت چھوڑنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت آپ نے سماعت کی ہے، سنی ہے، لیکن ان کی زندگی کا جو وفا کا پہلو، عہد وفا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خاص تھا اور جو اللہ کے ساتھ خاص تھا، اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی زندگی کا صرف ایک پہلو، اس کے اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور پھر اللہ نے محبت کا رزلٹ کیا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محبت کو کس طرح ایکسیپٹ کیا۔ سب سے پہلے گزر رہے ہیں مدینہ کے بازار کے اندر، ایک جگہ پر یہودیوں کا ایک اجتماع ہے۔ یہودیوں کے اجتماع کے اندر یہودیوں کا ایک بڑا پوپ پادری جس کا نام فنحاس ہے، تو وہ اس کو دعوت دینی شروع کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، جرأت دیکھیں، ابھی اسلام کا اتنا غلبہ نہیں تھا، تو جب ان کو دعوت دی یہودیوں کے پادری کو، اس پوپ کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تجھے تو پتہ ہے سارا کچھ، تو نے پڑھا ہوا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول پر کیوں ایمان نہیں لے کے آتا ہے؟ پتہ ہے تجھے سارا کچھ۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہنے لگا کہ اب میں اس اللہ پر ایمان لے کے آؤں جو اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے، جو اللہ فقیر ہے، جو اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ سبحانہ اس کو دو گنا کر کے اس کو لٹائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی توہین، اللہ کی غیرت تھی نا، محبت تھی اللہ کی، جب اللہ کی توحید کی غیرت کو اس نے للکارا، چیلنج کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا، زور سے تماچا مارا اس کے منہ کے اوپر۔ یہودیوں کی مجلس کے اندر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ آیا، سیدنا ابوبکر صدیق بھی آ گئے، وہ یہودی بھی آ گیا، اللہ کے نبی جی آپ کے یہ صحابی نے اس طرح کیا ہے۔ تو فرمایا صدیق ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی سے نے اللہ کی توہین کی ہے، میں نے اس لیے ایسا کیا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا، میں وہ لفظ تو نہیں بلکہ قرآن کے ہی لفاظ آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ قد سمی اللہ سبحانہ نے سن لیا، اللہ زینہ ان لوگوں کی بات کو جو کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جی میں نے اس کے تھپڑ مارا، تو وہ یہودی وہ مکر گیا، یہ مکرنے والی قوم ہے، وہ جھوٹ بولنے پر مادہ ہوا، اس نے کہا میں نے تو نہیں ایسا کہا۔ تو فرمایا صدیق تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ صدیق گواہ پیش کرو، عدالت مصطفیٰ ہے، یہ مدینہ کی ریاست ہے، اس میں یہ نہیں کہ اگر کسی نے پکڑ کے لوگوں کو پارٹی کے ساتھ کوئی لے کے آیا ہے کوئی ہیلی کاپٹر کے اندر تو اس نے چینی کے اندر کرپشن کر دی تو اس کو نہیں پکڑنا، یہ عدالت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق گواہ پیش کرو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودی قصاص کے لیے تیار ہے، اس کو پتہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے۔ ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت وہ جلال میں آئی، اللہ نے آسمان دنیا سے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن دے کر پیغمبر علیہ السلام کے سینے پہ قرآن کو نازل کر دیا۔ اللہ نے خود فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اے پیغمبر ہم اس صدیق کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ نے سنا ہے یہ بندہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تھپڑ مارا ہے۔ کیا تھا؟ یہ اللہ کی توحید کی غیرت تھی۔ آج ہمیں تو کچھ نہیں نہ ہوتا، پاکستان کے اندر اگر قائد اعظم کی توہین کی جائے نا رحمت اللہ علیہ تو قانون موجود ہے، اگر ان کی تصویر کی بھی توہین کی جائے
تو 5 سال تک اس کو قید بامشقت اور جرمانہ ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو توہین ہے اس کا ابھی تک کوئی مسلمہ قانون پاکستان کے اندر نہیں ہے. فی الحال میں نے جتنا آئین پڑھا ہے، آئین پاکستان میرے اندر کتاب ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں یہ دعویٰ کرنے لگا ہوں منبر پر تو کیسی بات ہے، لیکن مجھے کوئی اس طرح کا قانون نہیں ملا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے تمہارے اوپر خون کو، مردار کو، سور کے گوشت کو اور ہر وہ چیز جس کی جو اللہ کی طرف منسوب ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے. اب یہ بات بھی سمجھیں. بعض ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ اصل کے اندر تو وہ اللہ کے نام کا ہی ہے نا، جب ہم نے اس کے اوپر چھری چلائی ہے تو اللہ کا نام ہی لیا ہے. میری بات یہ یاد رکھیں، کوئی بھی جانور چھری چلانے سے وہ حلال نہیں ہوتا، وہ طیب ہوتا ہے. حلال تو وہ پہلے ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی جانور کھڑا ہے قربانی کے لیے یا کسی اللہ کے راستے میں صدقے کے لیے تو وہ حلال جانور ہے نا، حلال جانور ہے. گدھے کی تو کوئی قربانی نہیں کرتا، جانور تو پہلے حلال ہے، لیکن سنت سے ذبح کرنے سے جانور طیب ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے بھی کہا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی طرف منسوب کیا جائے، فرمایا وہ حرام ہے تمہارے اوپر. آج ہمیں کچھ نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی توحید سے محبت دیکھیں. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک غلام ہوا کرتا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ کما کے لا کے دیا کرتا تھا. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کام کیا کرتا تھا. تو اسلام سے قبل وہ ایک یعنی کہ اس نے کہانت کی، اس کہانت کا ایک رزلٹ نکلا. جس کے لیے اس نے کہانت کی تھی وہ اس کے لیے کچھ غیر اللہ کی نظر لے کے آ گیا، کوئی مٹھائی کی صورت کے اندر. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لے آیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھا رہے ہیں، اور کھاتے کھاتے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نا اسلام سے قبل کہانت کی تھی، اس کہانت کے بدلے میں مجھے یہ دی گئی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فادغل ابوبکر یدہ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو، انگلی کو، فقاہ کل شیء فی بطنہ، اپنے حلق میں مارا اور سارے کا سارا ایک ذرہ بھی اندر نہیں رہنے دیا، سارا ہی باہر نکال دیا. فرمایا یہ اللہ کی توحید کی غیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اس طرح بھری ہوئی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ توحید کی غیرت نصیب فرمائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کی قدر بھی کی ہے. اللہ نے کس طرح قدر کی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کانٹوں سے بنی ہوئی انہوں نے ایک ابن کے لفظ ہے جس کو کرتا کہتے ہیں وہ پہنا ہوا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آسمان دنیا سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کرتا پہنا ہے جس کو کانٹے لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پیوست ہیں کانٹے ان کے اس کرتے کے ساتھ. تو سیدنا امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں صدیق نے تو فتح مکہ سے پہلے سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، تو اس وجہ سے یہ عالم ہے. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی پیاری بات، توجہ فرمائیں. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں صدیق سے پوچھئے کیا کہ اس حالت کے اندر وہ اللہ سے راضی ہیں، اس حالت کے اندر وہ اپنے رب سے راضی ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے صدیق سے کہا صدیق ایک تو اللہ کا سلام آیا ہے، اللہ کے اسلام کو قبول کیجئے، اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق سے پوچھئے اس حالت کے اندر کہ اپنے اللہ سے وہ راضی ہیں. اللہ اکبر. وہ جیسے کسی شاعر نے کیا جے تو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں ہوں. اللہ فرمایا فبکا ابو بکر، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے اور 3 مرتبہ فرمایا میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں.
یہ اللہ نے ان کی چاہتوں کی قدر بھی کی ہے، بڑے انمول یہ لوگ تھے، اتنی توحید کی اللہ کی محبت ان کے دلوں پر غالب تھی، توحید کی غیرت اس قدر غالب تھی کہ دیکھیے حلق کے اندر وہ چیز گئی، سارا کا کچھ باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث ایک روایت ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے کے جاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو کہا صدیق کی طرف چلتے ہیں، دیکھا صدیق و عمر پہلے اس تلاش کے اندر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عمر کو اس وقت میں، فرمایا تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے کہ تم پھر رہے ہو؟ میں تو اس غرض سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، یہ تینوں مل کے ایک انصاری صحابی کے گھر میں جاتے ہیں۔ وہ دروازہ کھٹکایا، پوچھا کدھر ہیں؟ فرمایا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ ان کی بیوی نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور پیغمبر علیہ السلام کو، صحابہ کو بٹھایا۔ ادھر سے وہ انصاری صحابی تشریف لائے اور خوشی کے مارے اتنے عظیم مہمان، وہ صحابی خود کہنے لگے، کہتے اتنے عظیم مہمان آج کے دن کسی کے گھر میں موجود نہیں ہیں جتنے میرے گھر میں عظیم ہستیاں آ چکی، ابو بکر، عمر، رسول کائنات، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ تو وہ انہوں نے پہلے کھجوروں کا ایک وہ لا کے گچھا پیش کیا، اس کے اندر خشک کھجوریں تھیں اور کچھ تازہ کھجوریں تھیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں اور اسی طرح انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، تو ذبح کر کے سامنے پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آج ہمیں تو حساب و کتاب کا کوئی ڈر نہیں ہے نا، یہ دیکھیں صحابہ کی تربیت پیغمبر علیہ السلام نے کس قدر کی ہے۔ یہ کھانا کھانے کے بعد بھوک سے نڈال ہے، پیغمبر علیہ السلام بھی، سیدنا ابو بکر بھی، سیدنا عمر بھی۔ کھانا کھانے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے صحابہ، لا تسألن عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں کہ تم اپنے گھر سے نکلے تھے، تم بھوکے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا، تم نے کھانا کھایا، قیامت والے دن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، تم سے سوال کریں گے ان نعمتوں کے بارے میں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کے اندر بھی اپنے اللہ سے کس قدر راضی ہیں، رونے لگے، کہنے لگے میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اور رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر تھی کہ وہ بخاری کی جو روایت ہے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر ابو جہل نے ایسے کپڑا کو ڈالا اور اس کو مروڑ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی، اکیلے صدیق نکلے۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اپنے اپنے گھر کے اندر رہ کر عبادت کرے، اس کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایکسٹرا ایمان دیکھیے، اسی ایمان کی تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، اسی کے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسوٹی نمونہ ہمارے لیے اس ایمان کو بنایا ہے۔ حکم یہ تھا کہ اپنے گھروں سے نہیں نکلنا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، دوڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ کیا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، جو کہتا میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، ایسے آدمی کو مار رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا، بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے ہیں۔ اپنے قریش والوں کو پتہ چلا، وہ آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں نے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت دیکھیے کس قدر جھلک ہے۔ گھر میں گئے ہیں، دودھ کے اندر شہد ملا کے پیش کیا گیا، حضرت تناول فرما لیجئے، پی لیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو جب ہوش آئی، دیکھا دودھ کا پیالہ، فرمایا یہ دودھ کو چھوڑو، میرے کھانے پینے کو، یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟
گھر والوں نے اصرار کیا کچھ کھائیے پیئے، آپ پہ تشدد ہوا ہے، خون بہا ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک میں پیغمبر اسلام کو دیکھ نہیں لیتا۔ گھر والے بھی ابھی ماں نہیں لے کے آئے تھے، ماں نے اصرار کیا چلو لے جاؤ، ضد کر رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ کے اندر کچھ کھایا کچھ پیا۔ اتنی محبت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے۔ یہی وجہ ہے یہ رازدان نبوت کے ایسے پہرے دار تھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، واقعہ بڑا مشہور ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دونوں جب غار کے اندر موجود تھے تو پیغمبر علیہ السلام آئے، دوپہر کا وقت ہے، صدیق نے دیکھا نبی علیہ السلام اس وقت میں تشریف تو نہیں لاتے، لگتا کوئی اہم بات ہے، تو فرمایا صدیق اپنے گھر والوں کو سائڈ پہ کرو، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ یہ اس موقع پر کہ جب اعلان ہو گیا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے گا، خبر دے گا، پکڑ کر لا کے دے گا، یا نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو میں تو وہ لفظ نہیں بولتا، وہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا تو 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو یقین تھا تو کس پر تھا؟ ابو بکر پر تھا۔ سیدھے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، فرمایا اللہ کے نبی جی بات کیجئے، کچھ نہیں ہوتا گھر والے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے بات شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے کہ تمہارے ساتھ میں نے ہجرت کرنی ہے۔ صدیق وہاں پر بھی رونے لگے، اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ جی صدیق آپ کا نام لیا ہے۔ چلے گئے، نکلے، اسما بنت ابی بکر گھر میں موجود تھی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر میں دیکھا نہیں موجود تھے تو سیدھے گئے، ان کو پتا تھا، یہ دشمنوں کو بھی پتا تھا اگر رسول اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کے گھر کے اندر ہوں گے، صدیق کے گھر کے اندر موجود ہوں گے۔ دروازہ کھڑکایا، اسما بنت ابی بکر باہر آتی ہیں، جی کہنے لگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں اور ابو بکر صدیق کدھر ہیں؟ فرمایا نبی اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جھوٹ نہیں بولا۔ اسما بنت ابی بکر تربیت دیکھیں اولاد کی، فرمایا اسما بنت ابی بکر فرمانے لگیں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صدیق ہے، یہاں پر صدیق ہے، وہاں پر مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اتنی محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پھر اس کا ثمر کیا دیا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق کی طرف دیکھا نا، اتنی زیادہ آپس کے اندر محبت تھی، جب ان کے چہرے کو آتے ہوئے انداز کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا اما صاحبکم فقد غامرا، میرے صحابی آج لگتا ہے تمہارا یہ ساتھی کسی سے لڑ کے آیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جب آتے ہوئے دیکھا، محبت ہے نا، یہ ماں کو بچے کا پتہ چل جاتا ہے، یہ مرشد ایسے تھے، یہ پیر ایسے تھے، مریدوں کے چہروں سے پڑھ لیتے تھے کس حاجت کے لیے تشریف لائے۔ فرمایا آج نہ کسی سے لڑ کے آئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسلام کیا، اللہ کے نبی جی السلام علیکم جو فرمایا ابو بکر خیر تو ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام جی میری اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر بحث ہوئی تو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دی، اس کے بعد ندیم تو میں شرمندہ ہوا تو میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی یا عمر غفر لی، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، تو فابا علیہ، انہوں نے مجھے انکار کر دیا، تو اس وجہ سے میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ ماجرا سنا تو ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر بھی خیال آیا کہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ صدیق کے گھر میں گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا، پوچھا کہاں ہیں؟ وہی جواب کہ صدیق وہیں ہوں گے جہاں رسول کائنات ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آقا علیہ السلام کو تھوڑا سا غصہ آیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے لگتا آج عمر سے نبی علیہ السلام نے خفا ہو جانا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق ایسے زانوں پہ بیٹھ کے دونوں زانوں پہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی فقد انا ازلم، اللہ کے نبی مجھ سے کمی ہوئی ہے، مجھ سے زیادتی، عمر کو کچھ نہ کہیے گا۔ تو
تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کی فضیلت اپنی زبان سے بیان کرنی شروع کی. فرمایا جب ساری کائنات مجھے جھٹلانے والی تھی تو اکیلا صدیق تھا جو میری تصدیق کر رہا تھا. تم نے اس کو تکلیف دی ہے عمر؟ جب ساری کائنات میری دشمن تھی تو صدیق کے مال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور اسلام کو قوت دی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فضائل بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي مَرَّتَيْنِ. اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابی کیا تم میرے لیے میرے یار صدیق کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے لیے میرے یار کو معاف نہیں کر سکتے؟ پیغمبر علیہ السلام نے 2 دفعہ یہ فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا معاف کیا. یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں. کہتے وہ دن گیا، اس دن سے لے کر آخری دن تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے کوئی تکلیف نہ زبان سے نہ ہاتھ سے پہنچائی نہیں ہے. اتنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. لیکن 22 جمادی الثانی کو جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اس سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا. اور سیدنا ابوبکر صدیق کی وراثت کے اندر ٹوٹل 3 چیزیں تھیں. ٹوٹل 3 چیزیں. ایک یہ تھا کہ ایک پیالہ تھا جس میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دھوتے تھے، دودھ نکالتے تھے. ایک یہ پیالہ تھا، اور وہ پیالہ تھا جس کے اندر دودھ پیتے تھے، اور ایک چادر تھی. لیکن یہ سارا مال، یہ 3 چیزیں سیدہ عائشہ کو پاس بلایا. فرمایا بیٹی بات سنو. جی ابو جی. بیٹی والد کے پاس بیٹھی ہیں صدیق اکبر. کیا بیٹی ہے اور کیا والد کی شان ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں. حکم کیجئے. فرمایا بیٹی یہ بیت المال سے میں نے چیزیں لی ہیں. آپ تمہیں کو پتہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلافت کا وزن میرے کندھوں پر ڈالا تو میں بہت بڑا تاجر تھا. میں نے ساری تجارت اپنی اس کی مصروفیات کو ختم کر کے صرف بیت المال سے اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں لیتا تھا. میری بیٹی یہ 3 چیزیں یہ بھی بیت المال کی ہیں. میرے جانے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں دے دینا اور ان سے کہہ دینا ان کو بیت المال میں رکھ دے، ان کو بیت المال کے اندر رکھ دے. آگے کیا فرماتے؟ فرمایا بیٹی تمہیں پتہ ہے فَأَمَّا الْجَدِيدُ الثَّوْبَ، یہ جو نیا کپڑا ہوتا ہے یہ زندہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں تو مجھے انہی کپڑوں کے اندر کفن دے دینا. یہ میرا نیا کپڑا کسی اور بندے کے کام آ جائے گا، کسی مسلمان کے کام آ جائے گا. سیدہ کائنات رونے لگی، فرمانے لگی ابا جی کیا ہم آپ کو کفن بھی نہیں دے سکتے؟ فرمایا نہیں بیٹی یہ کسی مسلمان کے کام آ جائے گا، مجھے اسی کفن کے اندر، اسی کپڑوں کے اندر کفن دے دیا جائے. اور جب یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں عائشہ واقعی آپ کے بابا بڑے احتیاط کرتے تھے ان چیزوں سے کہ کوئی شخص ان کو کوئی بات نہ کر دے. اب دنیا سے گئے ہیں تو سرخ روح ہو کے گئے ہیں. 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو اس طرح یاد کرتی ہے. یہ عہد وفا اپنے بچوں کو پڑھایا کریں، یہ عہد وفا اپنے بچوں کو سنایا کریں. یہ جو عہد وفا آپ سنتے ہیں، آپ سناتے ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ڈرامائی شکلیں ہیں. یہ وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ بھی ایک عہد ہے، یہ بھی ایک عہد ہے. اس عہد وفا کو نہ بھولے. پوری زندگی کے لیے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اپنے بچوں کو صحیح معنوں کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. اس عہد وفا کو یاد کیا کریں. ہر سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن کے اندر تذکرہ خیر اپنے بچوں کے اندر کیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور جس طرح ان کی محبت اللہ کے ساتھ تھی، اللہ کی توحید کے ساتھ تھی، رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اللہ ایسی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ وہ صدیق ہیں کہ پوری امت پر ان کا یہ احسان عظیم ہے
کہ جب صحابہ اکرام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف رو رہے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی ہوئی ہے، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوت کر دیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو ادھر یہ صدیق تھے، ان کی فہم نے، ان کی فراست نے امت کے اس شرازے کو بکھرنے سے بچایا اور کھڑے ہوئے خطبہ دیا۔ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب صحابہ نے کہا یہ جو لشکر اسامہ ہے اس کو روک لیجئے، فرمایا نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے، صدیق کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ادھر سے منکرین زکوٰۃ اٹھے، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، ان کے لیے جہاد قتال کرنے کے لیے صدیق اکبر تیار ہوئے۔ اسی طرح ادھر سے مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ صدیق کا امت پر احسان تھا کہ ان کے لیے قتال کے لیے تیار ہوئے۔ یہی وجہ ہے وہ لشکر اسامہ جو روم کی طرف بھیجا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی وفات سے 2 دن قبل یہ لشکر کی تیاری ہوئی تھی، تو اس لشکر نے جب مال غنیمت لیا، اس نے فتح حاصل کی، تو ساری دنیا پر مسلمانوں کا دوبارہ سے ایک روب جو یہ تھا کہ نبی فوت ہو چکے ہیں، کہ اب مسلمانوں نے یعنی کہ ان کی یہ طاقت نہیں رہی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کی وجہ سے دوبارہ مسلمانوں کو وہ قوت نصیب ہوئی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم اسلام پر بھی احسان ہے اور مسلمانوں پر بھی احسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں جس طرح صدیق نے کلمہ پڑھ کر عہد وفا کو بھرپور انداز کے اندر اپنی ذات پر لاگو کیا، ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اور اس کے رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔